السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں سر غضنفر کے ساتھ اور ایک نیا پروگرام دعا نیوز کے ساتھ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں افکار نو۔ اور افکار نو میں آج ہمارا موضوع ہے کہ معاشرے میں ایک استاذ کا، ایک معلم کا کیا کردار ہے۔ جی غضنفر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس پروگرام کے لیے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ معاشرے میں استاد اور معلم کا بنیادی کردار آپ کے نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعا نیوز کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اپنے خیالات، اپنے نظریات عوام تک، اپنے دوستوں تک پہنچا سکیں۔ تو پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں مشتاق صاحب کہ آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ استاد معلم کا معاشرے میں کردار کیا ہے، تو اس کا مختصر ترین اگر میں جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ استاد اور استاد کے تدریسی عمل اور تربیت کے عمل کو ایک لمحے کے لیے معاشرتی ماحول سے اگر نکالیں تو پیچھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ استاد ہی ہے جس نے معاشرہ بنانا ہے، یہ استاد ہی ہے جس نے قوم بنانی ہے، یہ استاد ہی ہے جو نئی نسل کو ایک راہ دے گا جس پر وہ چل کر اس قوم کی تعمیر اور اس قوم کی معماریت کا کام کرے گی۔ تو استاد کا بنیادی کردار اس معاشرے میں ایک طالب علم کو، ایک نوجوان کو، ایک نئی نسل کو وہ راہ دکھانی ہے جس سے وہ اپنے بعد آنے والے لوگوں کا راہبر بنے، رہنما بنے، مشعل بردار بنے اور ان کو وہ روشنی دکھائے جو ان کو تاریکیوں سے دور لے کر جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم اور استاذ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ روز بروز بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ ہاں، جو یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی تو کئی خیر وجوہات اس کی کئی ہیں۔ اس میں قصوروار معاشرہ بھی ہے، استاد خود بھی کسی حد تک ہے، اور طالب علم جو کہ شکار ہوا ہے سوشل میڈیا پر ان تمام ویوز کا، ان تمام خبروں کا یا موویز کا جس میں کہ استاد کی تکریم یا استاد کا احترام یا استاد کی عزت میں نے کم از کم میں نے نہیں دیکھی ہے۔ آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کسی مووی میں استاد ہیرو کے طور پر دکھائی نہیں دے گا۔ آپ کو بہت سی موویز میں استاد یا ایون کے پرنسپل جو ہیں وہ ایک کامک کریکٹر کے طور پر دکھائی دیں گے جتنی بھی ہماری موویز۔ ہاں، اب ایک دو کچھ موویز ایسی میں نے دیکھی ہیں جن میں کہ ٹیچنگ کے حوالے سے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے استاد کا کچھ نہ کچھ مقام ہے، لیکن وہ بھی بچے کی حد تک ہے، معاشرے میں پھر بھی اس کا وہ مقام ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ تو اس خلیج کی جو وجہ ہے وہ ایک تو تعلیم کا گلیمر کی شکل اختیار کر لینا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسرا، تعلیم کا ایک کیپٹل فارم اور کیپٹل سٹائل اختیار کر لینا بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ بچہ فیس دے کے یہ سمجھتا ہے شاید کہ جو استاد اس کو پڑھا رہا ہے وہ اس کا زر خرید غلام ہے یا اس کا زر خرید نوکر ہے۔ والدین میں بھی یہ ایک امپریشن موجود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اتنی فیس دیتے ہیں تو یہ جو استاد اس کا ایک کام ہے وہ جو پڑھا رہا ہے بس وہ پڑھائے، باقی تربیت والا کام وہ نہ کرے۔ اور تربیت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تربیت کے لیے سختی بھی ضروری ہوگی، تربیت کے لیے ڈانٹ بھی کسی نہ کسی حد تک ضروری ہوگی، لیکن یہ پورشن جب نکل جائے گا بیچ میں سے تو پھر استاد اور شاگرد میں فرق تو رہے گا۔ اچھا سر، ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کو ویل ٹرین لوگ دے رہے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ نہیں دے رہے ہیں، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ استاد کی کہیں نہ کہیں کمی ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ استاد ٹرین کر رہا ہے اس کو سبجیکٹ کے حساب سے، لائف کے حساب سے نہیں۔ ایجوکیٹ ٹیچنگ، نہیں کر رہا ہاں نا، دیکھیں ٹیچنگ جو ہے نا، لفظ ٹیچنگ نا، اس کے لیے جو بہترین آپ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن دیں نا وہ ہے انسپریشن۔ استاد کا سب سے پہلا ضروری اور بنیادی کام ہے انسپائر کرنا۔ اگر وہ اپنے طالب علم کو انسپائر نہیں کر سکتا، اگر وہ اپنے طالب علم کو متاثر نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر لے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ اس کو ٹرین کر رہا ہے کہ کتنے نمبر لینے ہیں، گریڈ کیسے امپروو ہوگا، آپ کے اوورال مارکس کیسے آئیں گے، آپ ٹاپ کیسے کرو گے۔ اس کا تعلق صرف تعلیم کے ایک پورشن کے ساتھ ہے، کیونکہ تعلیم کا عمل جو ہے وہ 3 بنیادی انسٹرکشنز پر مبنی ہے، اور وہ 3 بنیادی جو انسٹرکشنز ہیں اس میں انٹلیکچوئل بھی ہے، مورل بھی ہے اور سوشل بھی ہے۔ ہمارا استاد، ہمارا مدرسہ، ہمارا تعلیمی ادارہ، ہمارا ٹیچنگ پروسیس انٹلیکچوئل بنا رہا ہے۔ انٹلیکچوئل سے بھی میری مراد صرف یہ ہے کہ اس کو انفارمیشن دے رہا ہے، لیکن اس کو مورلٹی اور سوشیبلٹی یہ نہ ادارہ سکھا رہا ہے، یہ نہ استاد سکھا رہا ہے۔ اور یہ بنیادی باتیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر 3 میں سے ایک کام کر رہے ہیں اور 2 نہیں کر رہے تو آپ 70% نہیں کر رہے اور 30% آپ کر رہے ہیں۔ تو 30% کر کے آپ 100% کی توقع لگا کر بیٹھے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں استاد نہیں، سبجیکٹ ٹیچر
موجود ہے. استاد کہیں گم گیا ہے. ہاں بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے کہ استاد کہیں پیچھے رہ گیا ہے, سبجیکٹ سامنے آ گیا ہے, گریڈ سامنے آ گئے ہیں, پوزیشن سامنے آ گئی ہیں, ٹاپر سامنے آ گئے ہیں. بس یہ تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا استاد کہیں گم رہا ہے, کہیں پیچھے رہ چکا ہے, یہ معاشرہ یوں ہی آگے زوال پذیر ہوگا یا اس میں کوئی بہتری کی صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے مشتاق صاحب کہ جب استاد کی قدر اور استاد کی اہمیت طالب علم کو, والدین کو ہو, ایک بات. دوسرا, استاد خود اپنی اہمیت اور اپنی جو اس کی جو ویلیو اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ وہ خود کیا ہے, اس کے پاس کام کیا ہے. معلم ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تو پیش کر دیتے ہیں کہ انما بعثت معلما. تو آپ دیکھیں نا, اگر یعنی اتنی بڑی ہستی اگر بطور استاد اپنا تعارف بطور استاد کروا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر استاد عام چیز کا نام ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے خود اپنی ویلیو گرا دی ہے. یہ بڑھ سکتا ہے, یہ بالکل بڑھ سکتا ہے اگر ہم قرآن کی اس آیت کے مطابق ٹیچنگ شروع کر دیں. بس آپ ان ناظرین کو کچھ بتائیں گے کہ ایک اچھا استاذ ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, یا ایک اچھا استاذ کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ایک اچھا استاد بننے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی جو ضرورت ہے نا مشتاق صاحب, وہ یہ ہے کہ استاد دل سے اس پروفیشن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں. ضرورت کے تحت تو نہیں آیا ہوا جاب کرنے کے لیے, وہ جابر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹیچر ہے یا وہ جابر ہے, وہ جاب کر رہا ہے یا وہ ڈیوٹی کر رہا ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. آپ ڈکشنری کھولیں, اس میں دیکھیں نا فرق, جاب کا کیا مطلب ہے اور ڈیوٹی کا کیا مطلب ہے. ملتے دونوں میں پیسے ہیں, لیکن جو جاب کر رہا ہے اس کا پرپز پیسہ ہے, جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس کا پرپز پیسہ نہیں, مقصد ہے کچھ. معاشرے کی تخلیق اس کا مقصد ہے, پیسے تو اس کو بھی ملیں گے. تو پہلے یہ فرق اگر استاد مٹا دے کہ وہ جاب کر رہا ہے یا وہ ڈیوٹی کر رہا ہے, وہ فرض نبھا رہا ہے یا وہ مزدوری کر رہا ہے, یہ فرق مٹا دے استاد, تو پھر کیوں نہیں معاشرے میں عزت ہوگی اس کی, اور کیوں نہیں معاشرہ کیوں تنزلی کا شکار ہوگا, معاشرہ آگے بڑھے گا. پھر فرض کو ادا کریں. ناظرین, ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ چلتا رہے گا. استاد کے کردار پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے. چلتے چلتے غضنفر صاحب سے ایک شعر ہو جائے, مناسبت سے کوئی اچھا سا شعر ہمارے قارئین کے لیے. اس میں یہ ہے جی کہ ادارے کے حوالے سے میں ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شوخ و شنگ نو بالوں پر شاہین پلتے ہیں یہاں. شوخ و شنگ نو بالوں پر شاہین پلتے ہیں یہاں, خام لوہے ایک نئے سانچے میں ڈھلتے ہیں.